اس بارے میں کئی طرح سے یکسانیت ہے۔ اس میں 11 صورتیں ہیں، ہر صورت کے دو دو رکوع ہیں، اور ہر صورت مکی ہے۔ سب سے پہلی صورت سورہ ملک ہے، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے یہ کل قیامت والے دن اس کے لیے سفارش کرے گی۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑے گی اور جھگڑ کر اسے جنت میں لے جائے گی۔ اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اگر یہ سورت پڑھی جائے، یہ دو صورتیں ہیں، سورہ ملک اور سورہ سجدہ، یہ رات کو سونے سے پہلے اگر پڑھی جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پر یہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے قبر میں آ جائے گی، یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، اور اس کی ابتدا اپنے بابرکت نام سے کی، تبارک الذی بیدہ الملک۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ مختار کل ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بیدہ الملک، ہر حکم اسی کا چلتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، اور برکت اگر مل سکتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے فرمایا بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہ تو ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ یقیناً اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، جو چاہے عارضی طاقت کے نشے میں یا جس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، وہ اس کے بہکاوے میں آ کر یہ عارضی سمجھ سکتا ہے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں جو چاہوں سو کر سکتا ہوں، مگر یہ اس کی خام خیالی ہے۔ وہ تو اپنے سانس کا بھی مالک نہیں۔ اگر اس کی سانس چل رہی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے، وہ جب اس کی سانس کو بند کر دے تو دنیا میں کوئی طاقت موجود ہی نہیں جو اس کی سانس کو جاری کر دے۔ نہ وہاں پیسہ کام آ سکتا ہے، نہ طاقت کام آ سکتی ہے۔ یہ ایک مثال امریکہ کا ایک گلوکار، یہ چند دہائیوں پہلے گزرا ہے، مائیکل جیکسن اس کا نام ہے۔ اس نے ایک چیلنج کر دیا، اس کو کسی نجومی نے کہا کہ تیری عمر تھوڑی ہے، اس نے کہا کہ میں 150 سال جی کر دکھاؤں گا۔ اس کے لیے پھر اس نے مختلف انتظامات کیے، تقریباً 18-20 مختلف ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ تھے ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے۔ اس نے ایک ایسا کمرہ تیار کروایا جہاں آکسیجن تھی، نہ آکسیجن کی کمی کا مسئلہ تھا، وہ ہاتھوں پہ گلوز دستانے استعمال کرتا تھا کہ کہیں سے جراثیم نہ لگ جائیں، سینیٹائزر استعمال کرتا تھا، مگر جب اللہ کی تقدیر غالب آ جائے تو دنیا کے یہ حربے کس کام کے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے 40-45 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے کون چیلنج کر سکتا ہے؟ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت کو بھی پیدا کیا، اس نے زندگی کو بھی پیدا کیا، اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، ہمیں آزمائے، موت کے ذریعے سے بھی اور زندگی کے ذریعے سے بھی۔ بعض اوقات اللہ اس طرح آزماتا ہے کہ بندے کو موت کے منہ سے بچا لیتا ہے، پھر وہ بندہ ساری زندگی اللہ کا شکر گزار بن کر رہتا ہے۔ اور کئی بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو اس کو عبرت نہ پکڑتے ہوں کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، دوبارہ صحت دی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو بھول جائیں، مگر یہ ایک ہمارے لیے آزمائش ہے۔ دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ انسان پہلے مردہ تھا، پھر اللہ نے اسے زندہ کیا، ہماری یہ دوسری زندگی ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ ہماری دوسری زندگی ہے، اس کے بعد پھر موت ہے، اس کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہے تو جنت والی زندگی مل جائے گی، اگر الیاذ باللہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ کا نافرمان ہے، وہ جہنم میں چلا جائے گا، اللہ اسے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، ایکم احسن عملا، کہ تم موت کو دیکھ کر، زندگی کو دیکھ کر، اگر تمہارے پاس صحت ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے تم کتنے اچھے اعمال کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ انسان یہ مت سمجھے کہ میں صبح اٹھ کر فلاں فلاں کام کروں گا، یہ تو ایک امید ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ وہ اسے صبح اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ اگر وہ صبح اٹھے، شام کا سورج غروب ہونا اسے دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایکم احسن عملا، اس کا مطلب یہ ہے ہم ہر وقت اپنے رب سے تعلق کو مضبوط رکھیں، ہم ایسی زندگی گزاریں کہ کسی بھی حال میں اگر موت آ جائے تو ہمیں کوئی پچھتاوا نہ رہے، آخری وقت میں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ مجھے چند لمحے مل جائیں تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، بلکہ زندگی ایسی ہو جب موت ہمارے سامنے ہو، ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ ہو اور ہمیں جنت نظر آ رہی ہو، موت کے فرشتے ہمارے لیے جنت کا لباس لے کر کھڑے ہوں، موت کے فرشتے ہمیں مبارک دیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ ہنسی خوشی راضی راضی اپنے رب کی طرف لوٹا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ ایکم احسن عملا، یہ سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے آج کتنے اعمال کیے ہیں۔ ایکم احسن عملا، ہمارے کتنے اعمال اچھے ہیں، ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں کتنی ہیں۔ جب ہم روزانہ سورہ ملک رات کو پڑھ کر سوئیں گے، اس پر غور کریں گے، تو انشاءاللہ یہ سورت ہمیں سیدھے راستے پر رکھے گی۔ اس کے رات کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ بری جگہ ہے، ہم سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مگر شاید اس کا تصور نہ کر سکیں کہ یہ جہنم کس قدر خطرناک ہے، کس قدر بری ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آتا ہے
بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور یہاں بھی یہ ذکر ہوا اذا القوا فیہا، جب یہ جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، یہ جہنم میں ایسی چیخ و پکار سنیں گے جو ان کی برداشت سے باہر ہوگی۔ شہیق کہتے ہیں یہ گدھے کی آواز ہے۔ گدھا جب اندر کی طرف آواز کھینچتا ہے تو وہ بہت ہی بری ہوتی ہے، بھیانک ہوتی ہے، اور جہنم سے جب ایسی آوازیں آئیں گی وہاں تو کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ہمیں جہنم کی بھاپ سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد یہ جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ساتھ جہنم کے داروغے کا ذکر فرمایا۔ جہنم کا داروغہ یہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی پیغمبر آئے، اور پیغمبروں کے بعد ان کے ورثاء علماء آئے، وہ بھی واعظ و نصیحت کرتے رہے، کیا تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا؟ مگر وہاں تو مجال ہی کیا کہ جو جھوٹ بول جائے، یہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، ہمیں وہ واعظ و نصیحت کرتے رہے، قرآن کی تعلیم دیتے رہے، ہمیں جہنم سے ڈراتے رہے، ہمیں دین کی تبلیغ کرتے رہے، فکذبنا، مگر افسوس کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے توجہ ہی نہیں دی۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہم نے وہی کہا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، جہنم کا داروغہ کہے گا تم تو پھر بڑی گہری گمراہی میں ہو، بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ تو یہ یہاں ایک الگ سے سبق ہے کہ جہنم کا داروغہ جس کا نام مالک ہے وہ جہنمیوں سے سوال کرے گا۔ جیسے آج کل کوئی جیل میں جاتا ہے، اس سے وہ جیل کا جو محافظ ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہاں کس وجہ سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں جرم کیا ہے۔ یہ جہنم کا داروغہ بھی یہ سوال کرے گا۔ تو یہ تمام تفصیل یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جہنم کے عذاب کی بیان فرمائی ہے۔ آگے سورہ نون، سورہ قلم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک آدمی جو یمن کا رہنے والا تھا، اس کا ایک باغ تھا، بہت بڑا ذمہ دار تھا، اور اس کی خصلت یہ تھی کہ جب وہ اپنے باغ کا پھل اپنے گھر لاتا، اپنی فصل کاٹتا، اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے نکال دیتا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ اپنے پھل کے، اپنی کھیتی کے، اپنی فصل کے 3 حصے کرتا، ایک اپنے لیے رکھتا، ایک باغ کے اخراجات کے لیے رکھ لیتا، اور ایک غرباء اور مساکین کے لیے رکھ لیتا۔ اور غرباء مساکین اس پر اتنا خوش تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ اس مالک کے باغ کا پھل پکنے والا ہے، جس دن وہ پھل اتارتا، اپنی فصل کاٹتا، یہ غرباء، یہ مساکین، یہ محتاج اس کے پاس چلے جاتے۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے بیٹے وہ کہنے لگے اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، انہوں نے قسم کھائی کہ ہم تو ایسا کام نہیں کریں گے، ولا یستثنون، ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اور ساتھ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ یہاں ایک ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہا کریں۔ سورہ کہف میں بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدینہ سے آ کر مکہ والوں نے 3 سوالات کیے، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو کل جواب دوں گا، آپ نے انشاءاللہ نہ کہا۔ 15 دن تک وحی بند رہی، اور آپ پریشان ہو گئے
اللہ تعالیٰ نے پھر جب آیات نازل فرمائی، ان سوالوں کے جوابات عطا فرمائے، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے نبی جب آپ کوئی ایسی بات کریں تو انشاءاللہ کہا کریں۔ یہی بات یہاں بیان ہوئی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نیت تھی اس کے موافق ان کی مراد پوری کر دی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، اللہ نے کہا اگر تم کسی کو نہیں دو گے، اگر یہ ارادہ کرو گے کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے تو پھر تم بھی یہ مال حاصل نہیں کر سکو گے، یہ باغ، اس کا پھل، یہ فصل، یہ تم بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ہوا چلی، آندھی آئی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور جب یہ وہاں گئے چپکے چپکے، سحری کے وقت اٹھ کر چپکے چپکے وہاں گئے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، تاکہ آج ہمارے پاس کوئی مسکین نہ آ جائے، کوئی غریب ہم سے سوال نہ کر لے، یہ مال ہمارا ہے، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب انہوں نے دیکھا، اپنی کھیتی والی جگہ پہ پہنچے، فصلوں میں گئے، دیکھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہنے لگے تھے ہم راستہ بھول چکے ہیں، ہم کہیں اور آ گئے ہیں۔ ایک کہنے لگا کہ نہیں، بل نحن محروم، ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ان غریبوں اور مسکینوں کی وجہ سے مال دیا جاتا ہے، ان ضعیفوں کی وجہ سے، غریبوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے تمہیں مال دیا جاتا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس مال ہے تو اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا، یتیموں کا اور محتاجوں کا بھی حق ہے۔ اگر ہم اسے ادا نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی مال و دولت ہمارے لیے وبال بن جائے، اور یہ واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ قال اوسطهم قال الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو سب سے عقل مند تھا وہ کہنے لگا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں؟ جب تم یہ ارادہ کر رہے تھے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کا خوف کرو، ایسا نہ کرو، کیا میں نے تمہیں اللہ کا نام لے کر ڈرایا نہیں تھا؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، وہ کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے۔ اور پھر انہیں اس بات پر ملامت بھی ہوئی، شرمندہ بھی ہوئے۔ جب رہا ہی کچھ نہیں تو پھر انہوں نے یہ امید لگائی کہ امید ہے ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ آج یہ جو ہماری تباہ و برباد فصلیں ہیں، ہمارا یہ اجڑا ہوا باغ ہے، امید ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ بہتر عطا فرما دے۔ تو یہ اس صورت میں سبق بیان ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ کذالک العذاب، یہ ایک عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے، اور یہ یاد رکھو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، یہ دنیا کی فصلیں تباہ ہو جانا، دنیا کا مال اجڑ جانا، یہ تو کچھ بھی عذاب نہیں ہے، آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے۔ یہ دنیا میں ایک عذاب کی جھلک ہو سکتی ہے، مگر یہ وہ عذاب نہیں ہے جو آخرت کا عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ تم جان لو کہ آخرت کا عذاب کتنا بڑا ہے۔ یہ دنیا میں چھوٹی موٹی جو آزمائشیں ہیں یہ تو محض ایک ٹریلر ہیں، اصل عذاب تو آخرت کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے سورہ حاقہ ہے، حاقہ قیامت کا ایک نام ہے، اور قیامت کے مختلف نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اور یہاں یہی رودات بیان فرمائی یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے
تو پھر وہاں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تمہارا ایک ایک عمل تمہارے سامنے ہوگا، جو چھپ کے کیا وہ بھی، اعلانیہ کیا وہ بھی، جہاں بھی کیا وہ تمہارا عمل تمہارے سامنے ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. یہ دیکھو میرا نامہ اعمال ہے، میری 5 وقت کی نمازیں ہیں، یہ دیکھو میرے نامہ اعمال میں میرے رمضان کے روزے ہیں، صدقہ خیرات ہے، میرے نامہ اعمال میں حج اور عمرہ ہے، اور میرے نامہ اعمال میں دیگر جتنے بھی میں نے اعمال کیے، آؤ دیکھو ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال پڑھو. وہ لوگوں کو دکھائے گا. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا. قیامت والا دن ہوگا، بندہ خود کہے گا او بھائیو، او لوگو، آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو، میں نے فلاں کے ساتھ حسن سلوک کیا، فلاں کے ساتھ نیکی کی. آج اللہ نے وہ سب کچھ لکھا ہوا میرے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. آؤ دیکھو میں نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری ہے، یہ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. یہی کامیابی ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ کیا کہیں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا، کاش ہمیں ہمارا نامہ اعمال نہ پکڑایا جاتا. اس نامہ اعمال میں کیا ہوگا، اپنے بائیں ہاتھ میں ملا ہوا نامہ اعمال دیکھے گا، اس میں ایک ایک گناہ کہ یہ گناہ فلاں وقت فلاں جگہ پر فلاں آدمی کے ساتھ یہ گناہ کیا، اس کے تمام گناہ اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اسے چھپاتا پھرے گا کہ کوئی میرا یہ نامہ اعمال نہ دیکھ لے. وہ ذلت ایسی ہوگی کہ آدمی اس ذلت کو برداشت نہیں کر پائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کی سختی ایسی سختی ہے، یہ مجرم، یہ گناہگار اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ اگر ہمارے مقدر میں جہنم کا عذاب ہے ہمیں جہنم میں داخل کر دے، مگر آج اس دن کی سختی سے ہمیں بچا لے. اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا دن سخت ہوگا، اس دن کی رسوائی، ذلت وہ کیسی ہوگی. اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. آگے سورہ معارج ہے. کفار کا یہاں ایک مطالبہ ذکر ہوا. کفار کہنے لگے، ایک روایت میں نضر بن حارث کا نام ہے، دوسری میں ابو جہل کا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ تم اللہ کا دین مان لو، کلمہ پڑھ لو، وگرنہ اللہ کی طرف سے تم پر پکڑ آ سکتی ہے، یہ کہنے لگے کہ لاؤ جو اللہ کی پکڑ ہے وہ لاؤ، اللہ سے کہو ہمیں پکڑ لے. جو اللہ کا عذاب ہے اے محمد اللہ سے کیا وہ عذاب لے آئے. قرآن کریم میں یہی بات ایک دوسری جگہ پہ بیان ہوئی. اے نبی جب تک آپ ان میں ہیں اللہ انہیں بھی عذاب سے محفوظ رکھے گا. اے میرے محبوب آپ اتنے بابرکت ہیں، یہ سارے کافر یہ مل کر بھی اتنے شاید برے نہ ہو اے نبی جتنی اللہ کو تجھ سے محبت ہے. آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ انہیں بھی عذاب نہیں دے رہا. اور خیر ان کا یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ مجرم آئیں گے اللہ کے سامنے اپنا مال پیش کریں گے، اللہ ہم سے مال لے لے. اپنی جگہ پہ اپنے بیٹے کو پیش کریں گے، اولاد کو، کہیں گے اللہ آج ہماری جگہ ہماری اولاد کو پکڑ لے، ہمارے دوستوں کو پکڑ لے، ہماری بیوی کو پکڑ لے، ہمارے رشتہ داروں کو پکڑ لے. مگر پکڑا تو وہی جائے گا جو گناہگار ہوگا. وہاں کوئی قیامت والے دن کسی دوسرے کی جگہ کوئی بھی پکڑا نہیں جائے گا، جو گناہگار ہوگا وہی پکڑا جائے گا. سورہ نوح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ پیچھے سورہ ہود میں بھی پڑھائے ہیں۔ اور یہاں ایک بات جو اس صورت میں خصوصیت کے ساتھ بیان ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اے میری قوم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آسمان سے بارشیں نازل فرما دے گا، یعنی آسمان سے تم پر رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تمہارے رزق میں فراخی پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے مال میں بڑھوتری کر دے گا، اللہ تمہارے لیے خوشحالی پیدا کر دے گا۔ اگر تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں اولاد عطا فرما دے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر صاحب اولاد ہو تو اللہ تمہاری اولاد کو نیک بنا دے گا، تمہارا فرما بردار بنا دے گا۔ استغفار کے بہت فوائد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ تقریباً 5000 سال پہلے کی بات ہے، اور آپ نے بھی یہی تعلیم دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ لوگوں نے شکایت کی کہ امیر المومنین کہہ سالی کا دور ہے، بارش کے لیے دعا ہی فرما دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کو جو پاس بیٹھے تھے لے کر ممبر پر تشریف لائے اور سورہ نوح کی یہ آیات تلاوت فرمائیں اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ بعض صحابہ نے پوچھا امیر المومنین ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی، آپ نے یہ آیات پڑھی ہیں، اس کا استسقاء کے ساتھ کیا تعلق ہے، بارش کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ اگر تم استغفار کرو اللہ آسمان سے تم پر بارش نازل کر دے گا۔ اور یہ اس ضمن میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ 4 مختلف سائل آئے، ان کے سوال مختلف تھے، کوئی اولاد کا طلبگار تھا، کوئی کہہ سالی کا شکایت لے کر آیا تھا، اور کوئی تنگ دستی کی شکایت لے کر آیا تھا۔ حضرت حسن بصری نے سب کو ایک ہی علاج بتایا کہ استغفار کثرت سے کرو، اور ساتھ یہ آیات پڑھی کہ یہ علاج تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم استغفار کو لازم پکڑیں۔ اس کا صرف ایک ہی فائدہ نہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہماری زندگی میں خوشحالیاں پیدا کر دے گا۔ آگے سورہ جن ہے، اور یہ سورہ جن کا پس منظر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے دل برداشتہ ہو کر واپس تشریف لائے، مکہ سے باہر ایک وادی نخلا ہے، آپ نے وہاں قیام کیا، اور وہاں جب آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، جنوں کے گروہ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا، وہ ٹھہر گئے، آپ کا قرآن سنا اور قرآن سنتے ہی آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اور دوسرا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فجر کے وقت آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، آپ وادی نخلا میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ نے فجر کی نماز میں قرآن پڑھا، ان جنوں نے قرآن سنا اور یہ خود بھی مسلمان ہو گئے، اور اپنے سردار کے پاس جا کر کہنے لگے کہ آسمان پر جانے کے لیے جو ہم کو روکا گیا تھا، ہم نے اس کی وجہ تلاش کر لی ہے، اور وہ وجہ ایسی ہے کہ اگر ہم اس کتاب پر، اس صاحب کتاب پر ایمان لے آئیں تو ہم کامیاب بن سکتے ہیں۔ خیر، یہ سورہ جن بہت سارے جنوں کے مسلمان بننے کا سبب بنی۔ اس میں اور بھی دیگر مسائل بیان ہوئے، قبر کا اور جہنم کا تذکرہ، اسی طرح شرک سے بیزاری کا تذکرہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آگے سورہ مزمل ہے، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے۔ اللہ ہے اپنے محبوب کو جیسے مرضی مخاطب فرما لے۔ جب نبی علیہ السلام جس حالت میں دیکھا، اللہ نے اسی حالت میں پکار دیا۔ آپ کمبل اوڑھے ہوئے تو اللہ نے اسی طرح پکار لیا،
اے کمبل اوڑھنے والے. اور آگے سورہ مدثر ہے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، پریشان ہے، تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، پہلی وحی کے بعد فرشتہ نازل نہیں ہوا. یہ فطرت وحی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں شوق بڑھتا ہی جا رہا ہے. جو غار حرا میں فرشتہ آیا تھا اس کی لذت آپ محسوس کر رہے تھے اور آپ کا شوق بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر 1 مہینہ گزر گیا، کوئی وحی نازل نہ ہوئی. آپ پریشان تھے اور چادر لپیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے اسی ادا کو قرآن بنا دیا. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. اللہ نے وحی نازل فرما دی. اور یہ جب سورت نازل ہوئی، یہ دوسری وحی ہے. پہلی سورہ علق کی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد دوسری وحی یہ ہے سورہ مدثر. اللہ نے فرمایا فرشتہ آسمان کے درمیان میں معلق ہے، ایک کرسی پر بیٹھا ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں. وہ کرسی پر بیٹھا ہوا آپ کو یہ سورت سکھا رہا ہے اور یہ تعلیم ہے. قم فانذر، اے نبی اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیے، اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے. اور یہ سورت، اس میں بھی یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ساری مکی صورتیں ہیں. اس میں قیامت کا کثرت سے ذکر ہوا ہے اور اس میں ایک ایسا واقعہ بیان ہوا جو شاید ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دے. فی جنات یتساءلون، یہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، عن المجرمین، جہنمیوں سے سوال کریں گے، مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں اس سقر یعنی دردناک عذاب میں کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، کاش یہ ہمارے دل میں ایک جنبش پیدا ہو جائے کہ ان جہنمیوں نے جو جواب دیا اس جواب کو دینے سے پہلے ہم اس کی تیاری دنیا میں ہی کر لیں. جہنمیوں کا جواب کیا ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم جہنم میں کیوں آئے ہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ سوال نہیں، انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے یا ہم مسلمان نہیں تھے، بلکہ جہنمیوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. مطلب کیا؟ مسلمان بھی تھے، مسلمانی کا دعویٰ بھی تھا، عاشق رسول بھی کہتے تھے، بڑے بڑے دعوے تھے، مگر بے نماز تھے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور بے نماز ہونا یہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن گیا. آگے اور بھی باتیں ہیں مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے نماز کل قیامت والے دن اس کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ سورہ مدثر بیان کر رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ ہی الصلاۃ، قیامت والے دن بندے سے سب سے پہلے جس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کی نماز درست ہوئی اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور جس کی نماز درست نہ ہوئی اللہ اس کے باقی اعمال بھی نہیں دیکھے گا. بڑی بڑی افطاریاں، ہر سال عمرہ، یہ تو بات کی باتیں ہیں. ان سے پہلے نماز کا پابندی کے ساتھ ہونا اور سنت کے مطابق ہونا یہ سب سے ضروری ہے. مگر نہ حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی آتا ہے بعض نمازی ایسے ہیں جن کی نماز کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. نمازیوں کے لیے ہلاکت کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کی نماز وہ نماز نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ان کی نماز
وہ نماز نہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی نماز صرف پڑھنا ہی کافی نہیں، اسے سنت کے مطابق ادا کرنا بھی لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر طریقے سے پڑھی گئی نماز قابل قبول ہے۔ یہ میں کوئی فتویٰ صادر نہیں کر رہا، حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 دفعہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے تو ایسا ہی طریقہ آتا ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور وہ صحیح طریقہ آج بھی ہمارے پاس حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم نماز پڑھیں، سنت کے مطابق ادا کریں، ہماری نماز اللہ کے ہاں شرف قبولیت ادا کرے، تو پھر ہمیں حدیث مبارکہ سے وہ نماز دیکھنی ہوگی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو عرض کرنے کا یہی مقصد ہے کہ جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور آگے یہ بھی ذکر ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم دین والوں کا مذاق اڑاتے تھے، دین والے، مسجد میں آنے والے، یہ دین کا کام کرنے والے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور آج کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے کہ قیامت کس نے دیکھی ہے۔ یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، اے جہان میٹھا اگلا کیس ٹھٹھا، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب یہ کہیں گے کہ ہم اس دن کو جھٹلاتے تھے۔ آگے سورہ قیامہ ہے، اس کا نام ہی قیامہ ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہوا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی فرمائی وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے نبی آپ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اتنی جلدی نہ کریں، اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کا جمع کرنا اور یہ قرآن آپ کو سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب فرشتہ وحی لے کر آتا آپ تیزی تیزی اسے یاد کرتے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیزی سے یاد نہ کریں، آپ بے فکر رہیں، قرآن آپ کو یاد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس قرآن کو، اس قرآن کے پورے حقوق ادا کرتے ہوئے تلاوت کریں۔ یعنی قرآن جلدی جلدی پڑھنا یہ بھی ایک معیوب سا عمل ہے۔ قرآن کو اس انداز سے پڑھنا کہ قرآن پڑھنے کا حق ادا ہو جائے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ آگے سورہ دہر ہے، اس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے۔ اس میں انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے، یہ اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے۔ جنت کا تذکرہ بھی بیان کیا ہے، جہاں پچھلی صورتوں میں جہنم کا تذکرہ ہوا، یہاں اللہ نے جنت کا بھی تذکرہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ جو اللہ نے جنت سجائی ہے اس صورت میں اللہ نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے، پیچھے آپ سورہ واقعہ میں بھی پڑھے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا کچھ حسن بیان کیا ہے، وہ صرف اس لیے تاکہ ہمارے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے۔ آگے سورہ مرسلات ہے، اس پارے کی آخری سورت ہے۔ مرسلات یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے جو مسلسل فرشتے نازل ہوتے ہیں، یا ایک ہوا کا نام بھی ہے، جو ہوا چلتی ہے اس کو بھی مرسلات کہتے ہیں۔ اور اس میں کم و بیش 10 مرتبہ اللہ نے ایک ہی بات بیان فرمائی، ویل للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ اس کی تفسیر بہت لمبی ہے۔ اگر آج کوئی گناہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ قیامت والے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ جتنے بھی آدمی گناہ کرتا ہے وہ ایک انداز سے آدمی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ یہی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے، طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے
کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، اور جب ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں تو وہ زندگی کیسی ہو، جب دنیا سے جائیں ہماری موت کیسی ہو۔ یہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کیا ہے، اور آخر میں یہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ وہ رکوع نہیں کرتے۔ کون؟ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ مسجد میں آئے، جنہیں اللہ نے توفیق بخشی انہوں نے نماز ادا کی۔ جو گھر بیٹھے رہے، دکان پہ بیٹھے رہے، اس آیت مبارکہ کے تحت انہوں نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع نہیں کیا۔ تو کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو اذان سن کر مسجد میں نہیں آئے، جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، انہوں نے قیامت والے دن کا انکار کیا ہے، جھٹلایا ہے، اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا جو ہمارے لیے ایک خوبصورت سا انداز، کبھی اللہ جنت کی ہمیں ترغیب دلاتا ہے، کبھی جہنم سے ڈراتا ہے، کبھی قبر کا عذاب، اور یہ تمام باتیں بتا کر ہمیں سمجھاتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے دل میں شوق بھی پیدا ہو جائے، جہنم کا ڈر بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ قرآن سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔